نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے سورہ الفجر میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق راتوں کی دنوں کی اور رات کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آ سکتی؟ جس طرح وہ اللہ یہ سب چیزوں پر قادر ہے، اسی طرح وہ قیامت کو لانے میں اور حساب کتاب لینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ہے وہ تیار ہے، اور اللہ جس وقت چاہے کسی پر بھی برسا سکتا ہے۔ یہ اب یہاں ان آیتوں سے آگے وہ رویے بیان کیے جا رہے ہیں جن رویوں کی وجہ سے قوموں پر اور افراد پر عذاب آتا ہے، یعنی اس دنیا میں قوموں پر عذاب آتا ہے اور آخرت میں افراد کی، یعنی دنیا میں قوموں کی حساب کتاب ہوتا ہے، آخرت میں افراد کا حساب کتاب ہوگا، اکیلے اکیلے فرد کا حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، کس میں آزماتا ہے کہ اس کا اکرام کرتا ہے، وَنَعَمَهُ، اس کو نعمت دیتا ہے، عزت اور تکریم دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے۔ اچھا، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے۔ کس میں آزماتا ہے؟ کہ اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے رب نے تو میرا بڑا اکرام کیا، مجھے بڑی عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اس کا رب آزماتا ہے کس میں؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، یعنی تنگی عطا کرتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی اہانت کی ہے، میری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں، یہ آزمائش تنگی کی اور فراخی کی یہ اس لیے نہیں ہے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ کلا اس بات پر ہے، ہرگز نہیں، یعنی یہ تم جو سمجھتے ہو کہ یہ آزمائش شاید تمہاری عزت بڑھانے کے لیے تھی یا تمہیں کم کرنے کے لیے تھی، نہیں، ہرگز نہیں، یہ تمہاری آزمائش کے لیے تھی۔ اب یہ دونوں چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں کہ دنیا کے اندر فراخی کا مل جانا یا دنیا کے اندر تنگی کا ملنا، مصیبت کا ملنا، سختی کا ملنا، رزق کا کم ہونا، یہ دونوں چیزیں نہ تو اللہ کی خوشی کی علامت ہے اور نہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ یعنی اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، کسی کا رزق زیادہ دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ فرماتے ہیں میں نے آزمائش کے لیے دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہوں اور کسی کو کم دے کے آزماتا ہوں، ہے آزمائش ہی، یعنی صبر اور شکر کی آزمائش انسان کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی، ہر انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، 2 ٹیسٹ ہمیشہ 24 گھنٹے اور ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یا ہم شکر کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یا صبر کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے یہاں پہ واضح فرما دیا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ تمہاری آسانی یا فراخی یا تنگی اور سختی یہ تمہاری اہانت کے لیے یا تمہاری عزت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس لیے ہوتی ہے؟ آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم یہ سمجھ بیٹھتے ہو یہ کیوں ہوتی ہے تمہیں یعنی اللہ کی ناراضگی کب ہوتی ہے؟
بل لا تکرمون الیتیم، جب تم یتیم کا خیال نہیں کرتے، یتیم کی قدر نہیں کرتے، یعنی جو تمہارے ذمے لگائی ہیں ڈیوٹیاں، جو تمہیں سونپا ہے کام، جب تم وہ کام نہیں کرتے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں اپنی جیسی جو مخلوق ہے انسانوں کا خیال کرنا ہے، انسانوں کے اندر ہی سے تمہیں اللہ ملے گا۔ یعنی تم یہ اگر سمجھتے ہو کہ انسانوں کو چھوڑ کر ہم الگ ہو بیٹھے ہیں کسی جنگل میں، وہاں اللہ نہیں ملے گا، یہ اللہ انسانوں کے دلوں کے اندر ہی رہتا ہے، ان انسانوں کی خدمت ہی سے تمہیں اللہ ملے گا۔ بلکہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی قدر نہیں کرتے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ یتیم کو تم کھانا نہیں کھلاتے، قدر کرنی، یعنی کھانے سے آگے بڑھ کر اس کی عزت افزائی بھی کرنی ہے، اس کی قدر بھی کرنی ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ تحاضن ترغیب ہے، سورہ ہم نے معاون کے اندر بھی پڑھا تھا کہ یہ ترغیب دینا، یعنی اگر خود نہیں کر سکتے کم از کم دوسرے کو ترغیب دینی چاہیے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا مال جو ہے تم سارا ہڑپ کر جاتے ہو، یعنی وراثت کو تم دیتے نہیں، دوسروں کو نہیں دیتے، جن کا حصہ بنتا ہے، حق بنتا ہے، تم سارے کا سارا مال خود ہڑپ کر جاتے ہو۔ یعنی یہ وراثت کا یہ جو مسئلہ ہے جو اس معاشرے کے اندر موجود تھا، ہمارے اندر بھی پوری طرح موجود ہے۔ ہمارے ہاں بھی اچھے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار دیندار کہلانے والے، وہ بھی نہ بیٹیوں کا حصہ دیتے ہیں نہ بہنوں کا حصہ دیتے ہیں، اور وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ وراثت کے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تقسیم کرنا فرض عین ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر سارے حصے بیان کر دیے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا قصور کیا ہے؟ پہلا قصور یتیم کی ناقدری، اور دوسرا قصور مسکین غریب کو کھانا نہ کھلانا، اور تیسرا قصور وراثت کا مال ہڑپ کر جانا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور یہ مال سے ایسے محبت رکھتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر بس گیا ہے، بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، یعنی مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ کلا، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ کلا اس بات پر ہے، کلا ہرگز نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا اس بات پر، کلا ہرگز نہیں۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین جو ہے کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، زمین کو اللہ ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ دیکھیے آج زمین کے اندر سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سرسبز و باغات ہیں، ہر چیز ہے، لیکن زمین قیامت کے دن اللہ اس کو کوٹ کر بالکل برابر کر دے گا، ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پھر تیرا رب جو ہے اپنا ظہور فرمائے گا، پھر تیرا رب آئے گا، نمودار ہوگا، اپنا ظہور کرے گا۔ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے جو ہیں قطار اندر قطار کھڑے ہوں۔ اب یہ قیامت کا ایک منظر ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت انسانوں کو یہ طاقت عطا فرما دیں گے کہ وہ اللہ فرشتوں کو، رب کو دیکھ سکیں گے۔ یعنی کائنات کے قوانین اور ہیں، اس کے جو اصول ہیں وہ اور ہیں، اس کے مطابق اللہ انسان کو طاقت عطا فرمائے گا۔ وہاں پہ انسان اللہ کو دیکھ سکے۔ اب اللہ کس طرح ظہور فرمائیں گے، فرشتے کس طرح کھڑے ہوں گے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے، جب تک انسان ہم دیکھ نہیں لگے ہم اس کی صحیح حقیقت جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ بہر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ظہور ہوگا اور فرشتے صف در صف صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر جہنم کو بھی لایا جائے گا، پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، پھر انسان جو ہے افسوس کرے گا، یاد کرے گا کہ کاش میں نے یہ کام کر لیے ہوتے۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ پھر اس دن افسوس کا کیا فائدہ، اس دن پھر اس یاد دہانی کا کیا فائدہ، اس سے یاد کرنے کا کیا فائدہ، وقت تو گزر چکا ہے، وقت بیت چکا ہے، اب یاد دہانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان پھر کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اگلی زندگی میں کچھ بھیج چکا ہوتا۔ یقول کہے گا یا لیتنی، کاش قدمت، میں نے بھیجا ہوتا، لحیاتی، اپنی اگلی زندگی کے لیے، جو میری اگلی زندگی آنے والی ہے، کاش میں پہلے کچھ اس کا انتظام کر لیا ہوتا، کیونکہ وہاں کا انتظام ہمیں یہاں سے کر کے جانا ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ بھی کمانا ہے، جو کچھ بھی گنوانا ہے یہاں سے ہے۔ اس لیے الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہاں پر وہی کاٹیں گے، یہیں سے کما کے لے کے جانا ہے۔ جو بھی کرنسی وہاں پہ کام آئے گی اس کرنسی کو یہاں سے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے ملکوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں کی کرنسی ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ ہم خرچ کر سکیں، کیونکہ یہاں کی کرنسی نہیں چلے گی۔ اسی طرح یہاں کی دنیا کی کرنسی وہاں نہیں چلے گی، وہاں اعمال کی کرنسی چلے گی، اور وہ اعمال ہم نے یہاں سے ساتھ لے کے جانا ہے۔ انسان پھر افسوس کرے گا، یقول کہے گا یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی،
میں نے یہاں پہ اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج چکا ہوتا، فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہا کہ نہیں، پھر ایسا نہیں ہو، اس دن پھر تیرا رب ان کو ایسا عذاب دے گا کہ کوئی ایسا عذاب نہیں دے سکے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ، اس دن، يُعَذِّبُ عذاب دے گا تیرا رب ایسا عذاب کہ کوئی اور نہ دے سکے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ان کو ایسا باندھا جائے گا، ایسا پکڑا جائے گا کہ کوئی اور نہ اس طرح پکڑ سکے گا، کوئی اور نہ باندھ سکے گا۔ یہ ایک گروہ ہے، لیکن دوسرا گروہ اس کے بالمقابل جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، انہیں کیا بشارت ہوگی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ان کو فرشتے کہیں گے، اے ایک نیک روح ہو، اے پاک روح ہو، اے مطمئن روح، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ بڑی ہی سہارے کی بڑی پیاری آیتیں ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور بعض لوگوں کو تو یعنی روح نکلتے ہی بشارت دے دی جائے گی۔ فرمایا کہ بعض لوگوں کی جب روح نکلتی ہے تو فرشتے یہ آیتیں پڑھتے ہیں، یہ آیتوں کا ورد ہوتا ہے کہ چل اپنے رب کی طرف اے نیک روح، اے پاک روح، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں کے اندر، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے۔ اس کے ساتھ سورہ فجر جو ہے اس کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل ہم سورہ غاشیہ شروع کریں گے۔